السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی ایک انتہائی اور اہم ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جیسے کہ آج کل مختلف ڈپارٹمنٹس جو اپنے ملازمین سے ACRs فل اپ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اس میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ یہ اب نان گزٹڈ جو ہے 5 سے اسکیل 15 تک کے ملازمین جو ہیں وہ فل اپ کرتے ہیں، اور اس سے اوپر جو ہوتی ہے وہ گزٹڈ کے لیے ہوتی ہے 16 اینڈ ابو، اور ایک ہوتی ہے PER، تو وہ جو ہے کنٹریکٹ ملازمین کے لیے ہوتی ہے، ایک پیج ہوتا ہے۔ تو اس کو فل اپ کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سب سے پہلا کالم ہے اس میں آپ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو ایجوکیشن لکھیں گے، اور کسی ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو اور کسی ڈپارٹمنٹ کا اپنا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو اگلا آپ کے پاس آئے گا وہ کالم جو ہے اس میں آپ اپنا CNIC لکھیں گے۔ تو جس ڈسٹرکٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو اس کا آپ کوڈ وغیرہ لگا کے اپنا CNIC لکھیں گے۔ تو جو آپ کو میں نے بتایا، یہ اب جو اٹک سے لوگ بلانگ کرتے ہیں تو ان کا 37 سے 101 اور آگے جو بھی ان کا ڈیجٹس آتے ہیں CNIC میں۔ اس کے بعد فار دا پیریڈ فرام، پھر آگے -2، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سالانہ ہوتی ہے، یہ 1 جنوری 2022 2023 کوئی بھی سال ہے، اور 31/12/2022 2021 جو بھی سال ہے تو سالانہ لکھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کا بیچ میں کوئی ہیڈ چینج ہوا، آپ کی پروموشن ہوئی، آپ نے سکول چینج کیا ہے، تو پھر آپ کو سال کی 2 ACRs بنانی پڑیں گی۔ پھر پارٹ 1 آپ دیکھیں جو کہ آپ نے خود فل کرنا ہے، جس کی ACR ہے۔ تو نام جو ہے آپ نے کیپٹل لیٹرز میں یعنی بڑے حروف میں لکھنا ہے۔ تو میں نے ایک سیمپل کے طور پہ علی خان لکھا ہے، پھر ان کے فادر کا نام یعنی آپ کے والد کا نام جو لکھ رہا ہے اس میں نے احمد خان لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، تو سیمپل کے طور پہ ڈیٹ آف برتھ لکھی، آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ڈیٹ آف انٹری ان گورنمنٹ سروس، جو بھی تاریخ جس تاریخ کو آپ سروس میں انٹر ہوئے یعنی آپ اس محکمے میں بھرتی ہوئے ہیں، وہ ڈیٹ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ ڈومیسائل لکھیں گے، جس ڈسٹرکٹ کا آپ کا ڈومیسائل ہے۔ پھر نمبر 4 پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ آپ نے بیسک پے اسکیل جو ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، تو 14 ہے 15 ہے جو بھی ہے تو وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ ایکڈیمک کوالیفیکیشن، آپ کی جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ ہے ماسٹرز ہے، تو جس سبجیکٹ میں سائنس ہے، آرٹس میں، وہ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ پروفیشنل کوالیفیکیشن جیسے کہ B.Ed وغیرہ ہوتا ہے، M.Ed وغیرہ، تو وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 کالم جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لاسٹ 5 ایئرس میں جو آپ نے ٹریننگز لی ہیں، پچھلے 5 سالہ جو ٹائم ہے اس میں آپ نے 5 سال کے دوران جو بھی آپ نے ٹریننگز لی ہیں محکمے کے حوالے سے، ایجوکیشن سے ہیں تو ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی ہیں تو ہیلتھ کی، جو بھی آپ کا محکمہ ہے اس میں آپ نے اپنی ٹریننگ مینشن کرنی ہے پچھلے 5 سال کی۔ تو اس میں دیکھیں میں نے انڈکشن ٹریننگ پہلی لکھی ہے جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ ٹائم بھرتی ہونے کے بعد آپ کو دی جاتی ہے، تو 4 اگست 2018 سے لے کر 31 اگست 2018 تک، اور انسٹیٹیوشن ہے قائد پنجاب۔ پھر پیلی ٹریننگ ہے جو کہ 11 مارچ 2019 سے 15 مارچ 2019 تک کروائے گی قائد پنجاب کے تھرو۔ اس کے بعد لاسٹ میں 2-3 پوائنٹس اور ہیں۔ نمبر 8 میں پوچھتا ہے کہ بریف ڈسکرپشن آف مین ڈیوٹیز، آپ اسکول میں جو ڈیوٹیز کرتے ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے، یا آپ جس اور محکمے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں دیکھیں ٹیچنگ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ڈینگی فوکل پرسنز ہیں تو آپ لکھیں گے ڈینگی فوکل پرسن، اور آپ کے پاس کوئی ڈسپلن کی ڈیوٹی ہے، ڈسپلن انچارج ہیں، وہ آپ لکھ دیں۔ پھر کہتا ہے جی واٹ کین بی ڈن ٹو میک یو مور افیکٹو، آپ کس طرح اور اپنے آپ کو مؤثر انداز میں مؤثر یا مفید ٹیچر بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ ریفریشر کورس لکھ دیں جو کہ ان سروس میں آپ کو سروس کے دوران آپ کو کروائے جاتے ہیں، وہ آپ لکھ دیں۔ اور
دوسرا یہ کہ آپ کے جو کولیگز وغیرہ ہوتے ہیں، جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ لکھیں ڈسکشن ود ٹیچرز، مختلف جو ایشوز ہیں آپ ان پہ ڈسکس کریں۔ اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے آپ کا وہ ہے کہ سگنیچر آف دا آفیشیل رپورٹڈ اپان ود ڈیٹ، یہاں پہ آپ جو جس کی ACR ہے، یعنی آپ کی ACR ہے، آپ نے سائن کرنے اور ود ڈیٹ بھی مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو آپ کے رپورٹنگ آفیسرز ہیں نا، چاہے وہ AEO صاحبان ہیں، AEO ہیں آپ کے، اگر پرائمری اسکول ہے آپ کا تو AEO آپ کو جو ہے نا یہ فل اپ کر کے دیں گے، وہ آپ کے رپورٹنگ آفیسرز میں شمار ہوتے ہیں۔ رپورٹنگ آفیسر وہ ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا ایلیمنٹری اسکول ہے تو اس کے رپورٹنگ آفیسر آپ کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ رپورٹنگ آفیسر سے مراد یہ کہ جو کہ آپ کو چھٹی دیتے ہیں، جن سے آپ چھٹی وغیرہ لیتے ہیں۔ تو یہ پارٹ 2، اس کے علاوہ پارٹ 3 وغیرہ، یہ سب ان کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی جو اوورال جو کارکردگی ہے اس کے متعلق وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں پارٹ 4 بھی اوپر آپ کو ان بریکٹس لکھا ہے ٹو بی فلڈ بائی دا رپورٹنگ آفیسر، وہی بات ہے AEO یا آپ کے ہیڈ ماسٹر جو ہیں وہ اس حصے کو فل اپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب آپ کے ریمارکس، آپ کی کارکردگی کے متعلق وہ چیزیں بتائیں گے، آپ کا اوورال ایٹیچیوڈ، آپ کی پرفارمنس، آپ کی جو دوسرے دوست احباب کے ساتھ جو سروس کے دوران یہ وقت یا سال گزرا یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لاسٹ میں یہ جو آپ کا لاسٹ پیج بنتا ہے نا اس ACR کے، اس میں کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طرح یہ فارم فل اپ کرنا ہے، کس طرح اس کو بہتر طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں، فل اپ کر سکتے ہیں۔ تو اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، تو وہی بیسک وہی چیز ہے، آپ نے فرسٹ پیج جو ہے اس کا فل اپ کرنا ہے، اپنی چیزیں بتانی ہے، اپنا سال بتانا ہے، آپ کا سال کون سا ہے، اپنا نام، پیرنٹس یعنی والد کا نام، فادر کا نام جو ہے وہ بتانا ہے آپ نے۔ تو یہ چیزیں ہیں اس میں، تو باقی اپنے کورسز وغیرہ بتانے جو کہ آپ نے فل کرنا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی رپورٹنگ آفیسرز وغیرہ آپ کو مکمل کر کے دیں گے۔